سید شریف جرجانی کی تعریفات میں ہے کہ الجز لکھا ہے، لیکن یہ جز ہونا چاہیے بالضم میں والسکون فی اللغت، اس کو فارسی میں اور اردو میں پارا کر گئی۔ جز وہ چیز ہے ما یترکب الشیء منہ، جسے چیز جو ہے مرکب ہوتی ہے، ومن غیرہ، جز وہ چیز ہے جس سے اور اس کے غیر سے۔ تو ایک جز سے تو کوئی چیز مرکب نہیں ہو سکتی، مطلب یہ کہ اس میں دوسری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں یا دوسرے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہے جز کی تعریف، اور میرا خیال ہے یہ وہی تعریف تھی جو حضرت نے کی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد جز لا یتجزا، وہ جز جو اس کے مزید اجزاء نہیں ہوتے، اس کو یہ ایٹم کہتے ہیں یہ لوگ۔ یہ ابھی ہم پڑھ رہے نہیں ہے، لیکن اس میں ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ آگے آئے گا۔ جز جو ہے وہ جوہر ہے، ذو وضع لا يقبل الانقسام اصلا، لا بحسب الخارج لا بحسب الوهم او الفرض العقلی۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہم اور فرض عقلی میں انقسام تقسیم نہ کرتا ہوں، انلیس جو ہے عقل جو ہے یا وہم میں جو چیز ناممکن ہوتی ہے وہ صرف وہی ہوتی ہے جو متضاد نہیں، یعنی تناقض ہو جس میں۔ بہرحال یہ متکلمین کا یہ ہے مذہب، اس کا دین سے تعلق نہیں، لیکن دینی معاملات میں انہوں نے دینی معاملات کو اس نظریے کے ذریعے انہوں نے اس کی توجیہ کی تھی۔ اس میں فرق کرنا چاہیے، دین ایک چیز ہے، اس کی توجیہ وہ ایک انسانی عمل ہے۔ تو یہ ایٹمزم جو ہے یہ یونانیوں کے ہاں مذہب تھا، یہ ارسطو کا مذہب نہیں ہے، لیکن یہ ارسطو سے پہلے جو لوگ تھے ایٹمسٹ جن کو کہتے تھے ان کا مذہب۔ بہرحال جز وہ ہے، یہ جز لا یتجزا وہ ہے جو تقسیم قبول نہیں کرتا، نہ خارج میں ان کے نزدیک نہ عقل میں، اور اجسام جو ہیں اس کے افراد سے، یعنی وہ افراد فرد یعنی اس کے ممبرز جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس سے جسم بنتا ہے۔ وہ سب سے چھوٹی جی چیز جو مزید تقسیم نہیں ہوتی اس کو یہ لوگ ایٹم کہتے ہیں۔ ظاہر ہے موجودہ فزکس نے اس کو جو ہے جھٹلا دیا ہے، اس لحاظ سے کہ اگر اس کو آپ طبیعت کے نظر میں دیکھیں، اگر اس کو مابعد طبیعتی مفروضہ سمجھیں تو مابعد طبیعت کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ سمجھے جی؟ اچھا جی، جزئی حقیقی اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ما یمنع نفس تصور من کوئی شرکت فی، جزئی حقیقی وہ ہے جس کا نفس تصور اس میں شرکت کے وقوع سے جو ہے منع کرتا ہو، جیسے زید، یہ جزئی ہے انسان کے مقابلے میں جو کلی ہے تصور، ویسمى جزئیا لأن جزئیۃ الشیء انما ہی بالنسبۃ الی الکلی۔ تو جز اور کل یہ نسبی چیزیں ہیں، جز اور کل۔ مثلا یہ ہے کہ جو ہے زید جو ہے یا بکر یا علی یہ انسان کے تناظر میں ہیں، جزئی ہیں، لیکن یہ کہ جسم کے تناظر میں جو ہے وہ زید جو ہے کلی ہوگا۔ والکلی جزئی، کلی جو ہے وہ جز ہوتا ہے جزئی کا، یہ صحیح نہیں لگ رہا، سمجھ میں نہیں آتا۔ یکون منصوبا الی الجزء والمنصوب الی الجزء جزئی، جو منصوب ہوتا ہے جز کی طرف وہ جزئی کہلاتا ہے، وہ بے ازاحی اس کو کلی حقیقی، کلی حقیقی کے مقابلے میں جزئی حقیقی ہوگا۔ کلی حقیقی اور جزئی حقیقی وہ ہوگا جس کے مزید کوئی جو ہے جز نہ ہو، اور کلی حقیقی وہ ہوگا کہ جس کے اوپر کوئی کل نہ ہو۔ اب اس لیے جزئی اضافی ہے، جزئی اضافی یعنی اعتباری، ایک لحاظ سے ایک چیز جزئی ہوتی ہے لیکن دوسری لحاظ سے کلی ہو سکتی ہے۔ تو جزئی الاضافی عبارت عن کل اخذ تحت العام، اس کل جزئی اضافی اس کل کو کہتے ہیں جو ان کل اخذ، ہر خاص جو عام کے تحت ہو۔ مثلا انسان جو ہے یہ خاص ہے حیوان کے اعتبار سے، کیونکہ حیوان عام ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے حیوان ہے، لیکن ہر حیوان جو ہے انسان ہے، لیکن ہر انسان حیوان نہیں ہے، تو اس کا مطلب انسان عام ہے اور حیوان عام ہے اور انسان خاص ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں جزئی اضافی۔ ویسمى بذلك لأن جزئیۃ بالاضافۃ الی شیء آخر، اس کی جزئیت جو ہے حقیقی نہیں ہے بلکہ اضافی ہے، وہ جزئیت جو ہے انسان کی حیوان کے اعتبار سے، اور اس کے مقابلے میں کلی اضافی ہوتا ہے، اور کلی اضافی وہ ہے جو اس چیز سے عام ہو۔ تو حیوان جو ہے کلی اضافی ہے انسان کے مقابلے میں، لیکن پتھر کے مقابلے میں وہ جزئی ہے۔ والجزئی الاضافی عام من الجزئی الحقیقی، اور جزئی اضافی جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے جزئی حقیقی سے۔ مثلا آپ کہہ لیں کہ زید جو ہے جزئی حقیقی ہے، اگر کہہ لیں تو وہ انسان جزئی اضافی ہے، تو انسان جو ہے زید سے عام ہے۔ اور پھر جو جز کی دوبارہ تعریف کر دی، جز کسی چیز، جز جو ہے کسی چیز کا وہ ہے جس سے وہ چیز مرکب ہوتی ہے، جس سے وہ بنتی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ پانی
پانی بنا ہے ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کے 1 ایٹم سے. تو پانی آکسیجن جو ہے جز ہے اور ہائیڈروجن، تو یہ 3 اجزاء ہیں. تو ان 3 آکسیجن جو ہے ایک جز ہے جس سے چیز بنتی ہے یعنی پانی، چیز بنتی ہے یعنی پانی اس سے اور دوسری چیزوں سے مثلا ہائیڈروجن سے، من ہو ومن غیرہ. ٹھیک ہے جی. کما ان الحیوان جزء، حیوان جو ہے وہ زید کا جز ہے. حیوان ہے یا حیوانیت اس کا جز ہے. ایک اچھی مثال نہیں ہے کیونکہ حیوان تو مطلب ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، مطلب انسان جو ہے اگر آپ انسان کو ڈیفائن کریں حیوان ناطق، تو حیوانیت تو اس کا جز ہے، نطق جو ہے اس کا جز ہے. سو حیوان زید جو ہے مرکب ہے حیوان سے اور اس کے غیر سے، غیر سے، اور وہ غیر کیا ہے؟ ناطق ہے. جس طرح پانی جو ہے مرکب ہے آکسیجن سے اور اس کے غیر سے، اور غیر کیا ہے؟ غیر جو ہے ہائیڈروجن ہے. وعلی ھذا تقدیر زید یکون کلا والحیوان جز، اعتباری ہے یعنی زید جو ہے، زید کے اعتبار سے جو ہے حیوان جو ہے جز ہے، لیکن انسان کے اعتبار سے حیوان جو ہے کل ہے. فإن نسب الحیوان إلى زید یکون الحیوان کل، من نسب زید إلى الحیوان یکون زید جزئی. یہ سمجھ میں آ گیا ہے. واپس چلتے ہیں حضرت کی طرف.